الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں بالخصوص اپنی آخری حجت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آج کی شب شہادت کی مناسبت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج جس عظیم بی بی کی شہادت کا دن ہے وہ کوئی عام بی بی نہیں، وہ بی بی ہے کہ جس بی بی نے اس زمانے میں کہ جب پیغمبر گرامی نے تبلیغ شروع کی اور اس زمانے میں کہ جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس بی بی نے ہر موقع پر اس پیغمبر کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ یہ وہ عظیم بی بی ہے، اور تاریخ روایت کرتی ہے کہ اس بی بی نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنی تمام زندگی تمام سہولیات کو ترک کرتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ روایات کہتی ہیں کہ 3 سال ہجرت سے پہلے پاک پیغمبر کی یہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مریض ہو گئی۔ جب مریض ہوئیں تو پاک پیغمبر کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جناب رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ بولیے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا اے رسول اللہ پہلی تو عرض میری یہ ہے اگر اس تمام زندگی میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو، کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس نے اس وقت میرے رسالت کی گواہی دی کہ جب کوئی دینے والا نہ تھا، اور تو نے اپنے تمام مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ اے خدیجہ تو نے کبھی بھی مجھ محمد کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی۔ دوسری وصیت کی کہ یا رسول اللہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس فاطمہ کو کوئی قریش کی عورت تھپڑ لگائے، کوئی قریش کی عورت اونچی آواز سے پکارے، کوئی قریش کی عورت اس کے اوپر ظلم کرے، کوئی قریش کی عورت اس کو یتیم نہ کہے، کوئی قریش کی عورت اس بچی کو ایسے نازیبا الفاظ نہ استعمال کرے کہ جس سے اس بچی کو اذیت ہو۔ اور جب یہ 2 وصیتیں کر چکی تو کہا یا رسول اللہ مجھے تیسری وصیت کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی فاطمہ کو میں بیان کروں اور وہ آپ کے پاس بیان آ کے کریں۔ تاریخ کہتی ہے جناب رسول اللہ اتاق سے اس حجرے سے باہر چلے گئے اور جناب فاطمہ تو زہرا سے کلام کیا، کہا میری بیٹی یہ جو تیرے بابا ہیں ان سے کہیے گا کہ سب سے پہلے جب آپ پہ وحی ہوئی تھی اور آپ نے جو لباس زیر تن کیا ہوا تھا اس لباس کے ساتھ مجھے کفن دیجیے گا، اس لباس اور میرے غسل و کفن کا خود بندوبست کیجیے گا۔ جب یہ جملے کہہ چکیں تو جناب خدیجہ باہر جناب فاطمہ تو زہرا اس اتاق سے اس کمرے سے باہر گئیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ بس عزیزان مختصراً تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت کہ جب رسول اللہ کی یہ زوجہ اس دنیا سے چلی گئیں اور جانے کے بعد رسول اللہ نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا، ان کو قبر میں اتارا، تاریخ کہتی ہے جب پلٹ کے گھر آئے حضرت زہرا جناب رسول اللہ کے چاروں طرف گھومتی ہیں، کہتی ہیں اے بابا میری ماں خدیجہ کہاں ہے؟ جناب رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو تسلی دیجئے اور کہہ دیجئے خدیجہ اس وقت حضرت مریم و آسیہ کے درمیان موجود ہیں اور آرام سے ہیں، اللہ نے ان کو بہشت میں مقام عطا کر دیا۔
تاریخ کہتی ہے یہ جملے سننے تھے، حضرت خدیجہ کی دختر حضرت زہرا پرسکون ہو گئیں۔ بس عزیزان، جناب حضرت خدیجہ کی وہ وصیت کہ جناب زہرا کے بارے میں کہہ رہی ہیں، اے رسول اللہ خیال کیجئے گا کوئی خدیجہ کی بیٹی کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ تاریخ کہتی ہے ابھی رسول اللہ کو دنیا سے گئے عرصہ نہ گزرا تھا، مسلمانوں کا ایک مجمع رسول کی بیٹی کے گھر میں داخل ہوا، رسول کی بیٹی کو تماچوں سے مارا۔ اے عزیزان، رسول اللہ کی یہ بیٹی اس عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اگر جناب خدیجہ ہوتی تو دیکھتی تو کیا سوچتی، ہے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جتنے مومنین و مومنات محبین اہل بیت